اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان سے عذاب کو دور کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بادلوں کا تم پر سایہ کیے رکھا۔ غمام غمامہ کی جمع ہے اور اس کے معنی ڈھانپنے کے ہوتے ہیں۔ بادل کو اس لیے غمامہ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اور ڈھانپ لیتا ہے۔ اس سے مراد وہ سفید بادل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر تیا میں سایہ کر دیا تھا۔ تیا جگہ کا نام ہے، تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں، جیسے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تیا میں بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگل میں بادل کا سایہ کر دیا تھا تاکہ دھوپ سے بچ سکیں، اور وہ بہت ہی ٹھنڈا اور پاکیزہ بادل تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کے بارے میں ابن عباس سے روایت ہے کہ ان کے لیے من درختوں پر نازل ہوتا تھا، وہ صبح کے وقت جاتے جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے۔ اور افتادہ فرماتے ہیں کہ من ان کے گھروں ہی میں اس طرح نازل ہوتا تھا جس طرح برف باری ہوتی ہے۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک نازل ہوتا تھا، اور ان میں سے ہر شخص دن بھر کی اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا تھا، مگر کوئی اس سے زیادہ لے لیتا تو یہ خراب ہو جاتا تھا اور کھانے کے قابل نہ رہتا تھا۔ ہاں البتہ چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن اور وہ اس قدر لے سکتے تھے جو چھٹے اور ساتویں یعنی جمعے اور ہفتے دونوں دنوں کے لیے کافی ہوتا تھا، کیونکہ ہفتے کا دن ان کی عید کا دن تھا اور اس دن سب کاموں کی چھٹی ہوتی تھی۔ یہ سارے انعامات جنگل ہی میں پیش آتے تھے۔ من کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے اگر تنہا کھایا جاتا تو یہ کھانا بھی تھا اور مٹھاس بھی، اور اگر اس کو پانی میں حل کر لیا جاتا تو یہ اس سے ایک عمدہ مشروب بن جاتا تھا۔ کسی اور چیز میں شامل کر لیا جاتا تو کھانے کی ایک دوسری قسم بن جاتا تھا، لیکن آیت میں من سے مراد صرف یہی نہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کھمبی بھی من کی قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عجبہ مدینہ منورہ کی ایک اعلیٰ ترین قسم کی کھجور جنت سے ہے اور یہ زہر سے شفا ہے، اور کھمبی بھی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوہ کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ سلوہ بٹیر کے مشابہ ایک پرندہ تھا جسے وہ کھاتے تھے، اور سلوہ ایک پرندہ تھا جس طرح جنت کے پرندے ہوں گے، یہ چڑیا کے برابر یا اس سے کچھ بڑا تھا۔ سلوہ چنڈول چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا، جنوب کی طرف سے ہوا چلتی تو وہ ڈھیر لگا دیتی، آدمی اپنا دن بھر کی ضرورت کے مطابق ذبح کر لیتا تھا، اور اگر وہ ضرورت سے زیادہ جمع کرتا تو خراب ہو جاتا اور کھانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ ہاں البتہ چھٹے دن یعنی جمعے کے دن اور اس قدر ذبح کر سکتے تھے جو چھٹے اور ساتویں یعنی جمعے اور ہفتے دونوں کے دنوں کے لیے کافی ہو، کیونکہ ہفتے کے دن عبادت کا دن تھا اور اس دن عبادت کے سوا دیگر تمام کاموں کی چھٹی ہوتی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائیں ان کو کھاؤ۔ یہ حکم اباحت کے لیے، یعنی ان چیزوں کا کھانا ان کے لیے مباح تھا، اس میں رہنمائی بھی تھی اور احسان بھی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے، یعنی ہم نے تو انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا اسے کھاؤ اور اپنے رب کا شکر بجا لاؤ، جیسا کہ فرمایا سورہ سبا میں، ہم نے کہا تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو،
لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی، کفر کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، حالانکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے روشن نشانیوں، معجزات قطع اور بہت سے خوراک امور، عادات امور کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیگر انبیاء کرام کے اصحاب کے مقابلے میں اس قدر فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل سفر بھی کیے ہیں اور بہت سے غزوات میں بھی شرکت فرمائی، ہر موقع پر صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا، کبھی بھی نہ کسی دو ہمتی کا ثبوت دیا اور نہ کسی کٹ جہتی کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سفر بھی طویل تھا، موسم بھی شدید گرم تھا اور بہت سی مشکلات بھی سامنے تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب نہ کیا اور مطالبہ بھی نہ کیا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان تھا۔ ہاں، البتہ جب بھوک کی وجہ سے مشکل میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے میں برکت کے لیے دعا کی اور درخواست کی، اور کھانا پینے کا جو سامان ان کے پاس موجود تھا اسے انہوں نے جمع کیا تو وہ بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ اسے ان برتنوں میں ڈال لو، تو اس سے وہ تمام برتن بھر گئے جو اس وقت ان کے پاس تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے پانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو ان کے سروں پر ایک بادل چھا گیا جس سے بارش برسنے لگی۔ بارش کی اس بابرکت پانی کو انہوں نے خود بھی پیا، اپنے اونٹوں کو بھی پلایا اور اس سے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ پھر جب دیکھا تو یہ بارش صرف اسی جگہ ہوئی تھی جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فروکش تھا۔ اس سے جہاں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اظہار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابت کی برکت ثابت ہوتی ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع نبی کا کس قدر اکمل نمونہ تھے۔ صدق اللہ العظیم۔